آئین اور عوام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج اس پروگرام میں ہم جہاں بات کریں گے کہ آئین اور عوام کا رشتہ کیا ہوتا ہے، ہمارا خصوصی فوکس ہوگا صوبائی خود مختاری پہ۔ یہ ایک ایسا سوال رہا ہے جس نے پاکستان میں کئی سیاسی تنازعوں کو جنم دیا اور 18ویں آئینی ترمیم نے اس کی طرف خاص طور پہ توجہ دی اور بہت سارے مسائل کو سلجھانے کی بات کی۔ اس سلسلے میں گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو دو معزز مہمانان گرامی موجود ہیں، دونوں اس آئینی کمیٹی کے ممبر تھے جنہوں نے 18ویں ترمیم کو تحریر کیا اور آئین میں ایسی خوشگوار تبدیلیوں کو ممکن بنایا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر حاجی محمد عدیل صاحب، آپ کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب، آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے ہے۔ حاجی عدیل صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں، آپ بھی اس آئینی کمیٹی میں موجود تھے۔ جو تنازع اور اختلافات رہے ہیں، ایک قسم کے ہم منقسم معاشرے میں تھے، یہ کیسے ممکن ہوا کہ آئین میں اتنی بڑی تبدیلی، جسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1947 کے بعد بہت بڑا سٹرکچرل چینج آیا اور توازن اور حقوق کا جو تناسب ہے وہ صوبوں کے حق میں کچھ بڑھا ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہمارے ہاں ایک پروپیگنڈا تھا سیاستدانوں کے خلاف، قومی نمائندوں کے خلاف، کہ جناب یہ تو کچھ جانتے مانتے نہیں ہیں، ہم جو ٹیکنوکریٹس ہیں یا ہم جو فوج میں جن کی ٹریننگ ہوئی ہے، خاکی وردی جنہوں نے پہنی ہے، یا بیوروکریٹس ہیں، یہ زیادہ سمجھدار ہیں، یہ زیادہ لوگوں کے معاملات کو سلجھا بھی سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دڑا دڑ مارشل لا بھی لگتے رہے، ہماری جوڈیشری بھی ان پر مہربانی کرتی رہی، ان کے ہر جائز ناجائز اقدامات کو مانتی گئی اور پلاٹ لیتی گئی، اور اسی طرح جتنے ہمارے سول بیوروکریٹس تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ سپورٹ کیا۔ کچھ دانشور بن جاتے ہیں اور جہاں سے اشارہ ملتا ہے وہ پارٹی بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن جب الیکشن ہوا اور ایک اسمبلی بنی، قومی اسمبلی، ایک پارلیمنٹ آئی، صوبائی اسمبلی آئی، اور مختلف پارٹیوں کے لوگ تھے، ان کے ذمہ جب یہ پہلی مرتبہ یہ قومی کام حوالے کیا گیا کہ بس اس آئین کو ہم بہتر آئین بنائیں گے، اس میں جو جرنیلوں کے اور آمروں کے امینڈمنٹس ہیں وہ ہٹائیں گے، اور صوبائی خود مختاری کی بھی بات چونکہ صوبوں میں چل رہی ہے، تو ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک ایسا آئین دیں گے جس میں زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری ہو۔ تو پھر جب ہم سب مل کے بیٹھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے سارے مطالبے مان لیے گئے ہوں، اور یا جن مطالبوں سے مجھ سے میرا اختلاف تھا وہ سارے نہیں مانے گئے ہوں۔ ہم نے کوئی گیو اینڈ ٹیک کیا، بھرا ہوا گلاس کسی کو نہیں ملا لیکن آدھا بھرا ہوا گلاس سب کو ملا۔ تو یہ سیاستدان اور سیاسی نمائندوں کی اور پبلک نمائندوں کی اعلیٰ ظرفی سمجھیں، ان کی محب الوطنی سمجھے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم مل کے ایک فیصلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کرتے ہیں، جو کچھ ملتا ہے وہ حاصل کرتے ہیں، جو نہیں ملتا ہے اس کے لیے پھر انتظار کریں گے، کیونکہ جدوجہد کا راستہ تو ختم نہیں ہوتا۔ جیسے میری پارٹی، ہم 4 محکمے وفاق کو دینا چاہتے تھے، ڈیفنس، فارن افیئر، کرنسی اینڈ کمیونیکیشن، لیکن ہم نے اس ترامیم میں 18 ترمیم میں کچھ محکمے بھی دیے، لیکن کنکرنٹلی اس کو ہم نے ختم کرایا۔ یہ اس خطے کا شاید واحد ایسا کانسٹیٹیوشن ہے، اسم ظفر صاحب زیادہ سمجھتے ہیں، کہ اس میں کنکرنٹ لسٹ نہیں ہے۔ ہندوستان کی بھی آئین میں کنکرنٹ لسٹ ہے، بنگلہ دیش میں بھی شاید ہے، ہمارے نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ صوبائی خود مختاری زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ایس ایم ظفر صاحب، آپ نے تو پاکستان کا جو آئینی سفر ہے اس کے تقریباً تمام اہم مراحل پہ بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ کیا صوبائی خود مختاری کا سوال ہم حل کرنے میں کامیاب ہوئے؟ صوبائی خود مختاری کا جو سوال ہے وہ اس حد تک حل ہو گیا کہ جتنے لوگ اس وقت وہاں موجود تھے کمیٹی میں، ان لوگوں نے اور ان تمام ساتھیوں نے، جیسے انہوں نے ذکر کیا، بڑی ایک اچھی سوچ کا مظاہرہ کیا کہ ہم نے اتفاق رائے سے باہر آنا ہے، اور جب ایک اتفاق رائے سے بات ہو جائے تو پھر جس حد تک وہ سطح طے ہو جائے، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہاں تک تو معاملہ حل ہو گیا ہے۔ اب آئندہ کبھی کوئی تجربہ ہوگا تو اس کے مطابق کریں گے، لیکن آپ نے ان سے پوچھا تھا کیا وجہ تھی کہ یہ ایسے ہو گیا، ایسے ممکن ہوا۔ اس ممکن ہونے کی ایک تو وجہ انہوں نے خود بتائی کہ تمام سیاستدانوں نے یہ فیصلہ کیا
کہ ہمارے خلاف جو الزامات ہیں وہ بڑے سخت ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپس میں مل کے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے، آئیے اس کو رد کر کے دکھا دیں۔ دوسری اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ ماحول اچھا تھا، ابھی جمہوریت ایک لحاظ سے پٹری پر چڑھ رہی تھی، اور ایک میثاق جمہوریت کا بھی آپس میں طے ہوا تھا دو بڑی پارٹیوں کا، جس میں بہت ساری باتیں تقریباً انہوں نے پہلے، اور بہت ساری وہ جماعتیں جو میثاق جمہوریت میں شامل نہیں تھی انہوں نے بھی اس کی حامی کسی نہ کسی طریقے سے پہلے کر دی تھی۔ چنانچہ اپنے اس بیک گراؤنڈ میں، اور خاص طور پر جو پرانا تلخ تجربہ تھا جس میں فیڈریشن کی بہت مضبوطی تھی اور جس کی بنا پر صوبوں میں ایک تعصب بڑھتا چلا جا رہا تھا، اس کے پیش نظر ایک آسانی میسر آ گئی۔ مثلا آج کے ماحول میں اگر ہم بیٹھتے، مجھے شک پڑتا ہے کہ ہم نہ پورا کر سکتے۔ وہ ماحول ہمیں کا اچھا مل گیا، خوشگوار اور خوش قسمتی تھی۔ یقیناً یہ اس سے عوام کا بھی بھلا ہوا، صوبوں کا بھی ہوا، سیاسی تدبر کا مظاہرہ اس میں یہ عرض کروں گا کہ اس فیصلے سے کچھ عرصے پہلے، جبکہ ابھی 18ویں ترمیم آئی نہیں، نیشنل فائنانس کمیشن اکٹھا بیٹھا، اور آپ اس کے ممبر میں اس کا بھی ممبر تھا، لیکن اس میں دیکھیں مختلف صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں، مختلف پارٹیوں کے اتحاد ہیں، کہیں ایک پارٹی اپوزیشن میں ہے وہ دوسری جگہ حکومت کر رہی ہے۔ پہلی مرتبہ تمام نے مل کے، وفاقی حکومت نے بھی مل کے پروونشل اٹارمی کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبوں کو بہت کچھ دیا، کہیں وہ 24 اور 34% اور کہیں وہ 64 اور 65% پہ ہم چلے گئے، صوبوں کو دیا۔ پھر اس ترمیم میں ایک اور تحفظ مل گیا کہ جو لینڈ یا NFC میں حصہ ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں اب کمی نہیں آئے گی۔ تو وہ بہت بڑی کامیابی تھی، چونکہ فضا جیسے انہوں نے فرمایا، فضا بڑی اچھی تھی اور سب چاہتے تھے کہ پاکستان کے وہ درینہ جو معاملات ہیں، مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، شکایتیں ہیں، وہ دور ہوں۔ تو وہی رویہ نیشنل فائنانس کمیشن میں تھا اور وہی رویہ پھر 18ویں ترمیم میں ہوا۔ ایک سوچ ضرور ابھر گئی تھی کہ وفاق اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جتنے صوبے مضبوط اور بہتر ہوں۔